واہ مولا تیری قدرت۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عزیز بلوچ جیسے بدماش کسی زمانے میں لاہور میں بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنی سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہمیشہ قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے اور عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کرتے۔ عاطف چودھری، حنیفہ بابا، نامور کالم نگار انجم فاروق اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، ایسے کتنے ہی کردار تھے جو لاہور میں اہم سمجھے جاتے تھے، مگر پھر کیا ہوا؟ ایک سے بڑھ کر ایک عبرتناک موت۔ حنیفہ بابا کو پولیس نے بتایا کہ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے تو اس کی شلوار گیلی ہو گئی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کی زندگی کی شمع بجھانے والا ایک گولی کے خوف سے کانپ گیا۔ اندرون شہر کا ایک اور بدماش باسو مارا گیا تو اس کی بیوی آخری سانسوں تک لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ سنا ہے عزیز بلوچ کے بچے بھی قابل رحم زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہر وقت آنے والے کل کی فکر کھاتی ہے۔ عزیز بلوچ کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بچوں کو لوگ ترس کھا کر بھی بھیک نہ دیں۔ یقین مانیں عزیز بلوچ جیسے سستے گنڈے کبھی اتنے اہم نہ ہوتے اگر انہیں سیاسی پشت پناہی حاصل نہ ہو۔ جے آئی ٹی میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا، مگر ایک بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی 50 سالوں میں لیاری کا قرض نہیں اتار سکی۔ جتنی محبت لیاری نے پیپلز پارٹی سے کی، بدلے میں بھٹو کی جماعت نے کیا دیا؟ امن، جو ہر شہری کی آئینی حق ہوتا ہے، وہ بھی لیاری کو نصیب نہ ہوا۔ عزیز بلوچ آخری دنوں میں پیپلز پارٹی سے تھوڑا ناراض تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، لیاری میں پیپلز پارٹی اور عزیز بلوچ کتنے لازم و ملزوم ہیں؟ کرمینل کا جواب چونکا دینے والا تھا، لیاری پیپلز پارٹی سے مایوس ہو چکا ہے۔ میں اگر ساتھ نہ دوں تو اگلے الیکشن میں بلاول بھٹو بھی یہاں سے جیت نہ سکے۔ اور پھر عجب اتفاق ہوا کہ سن 2018 کے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری لیاری سے ہار گئے۔ یقین مانیں عزیز بلوچ جیسے سستے گنڈے کبھی اتنے اہم نہ ہوں اگر انہیں سیاسی پشت پناہی حاصل نہ ہو۔ جے آئی ٹی میں پیپلز پارٹی کا قیادت کا نام ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا، مگر ایک بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی 50 سالوں میں لیاری کا قرض نہیں اتار سکی۔ جتنی محبت پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی سے کی، بدلے میں بھٹو کی جماعت نے کیا دیا؟ امن، جو ہر شہری کا آئینی حق ہوتا ہے، وہ بھی لیاری کو نصیب نہ ہوا۔